بہت بڑا انکشاف ہوا ہے۔ شہید ارشد شریف کی اہلیہ نے پہلی مرتبہ یہ بیان دیا اور سازش میں شامل تمام کرداروں کو آخر بے نقاب کیا گیا ہے۔ دوستو، میں کامران خان ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز۔ ناظرین، ارشد شریف کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ اور خاندان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کو کیا کچھ سہنا پڑا ہے، بہت بڑا انکشاف ہوا ہے۔ شہید ارشد شریف کی اہلیہ نے پہلی مرتبہ یہ بیان دیا اور سازش میں شامل تمام کرداروں کو آخر بے نقاب کیا گیا ہے۔ کرپٹ سیاستدانوں، بیوروکریٹس، اس طرح کے مختلف جو لوگ ہیں، ارشد شریف نے اپنی زندگی میں جو اعلان جنگ ان کے خلاف کیا تھا، اس کے نتائج ان کی شہادت کے بعد ان کے خاندان کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ ارشد شریف کا خاندان آج بھی بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ انصاف کے لیے ترس رہا ہے، لیکن چھوٹی عدالتوں سے لے کر اعلیٰ عدلیہ تک کسی بھی طریقے سے انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا۔ ارشد شریف کی بیوہ جویریہ نے ایک بہت بڑا بیان دیا اور پاکستان میڈیا میں شامل کالی بھیڑوں کو بے نقاب کیا۔ اس پر آج کے ولاگ میں بات کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، شہید ارشد شریف کی بیوہ جویریہ کہتی ہیں کہ ارشد شریف کی شہادت کے بعد کچھ شر پسندوں نے مجھے تنگ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ کچھ میڈیا میں تو کچھ سوشل میڈیا کے صارفین نے بھی سیاست کی کوشش کی ان کے خلاف، لیکن میں نے اپنی توجہ ارشد کے انصاف پر مرکوز رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو قہر اور عذاب میں مبتلا فرمائے جنہوں نے ایک بیوہ کو بلا وجہ ستایا۔ یہ الفاظ تھے جویریہ کے۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ ارشد شریف جو ساری زندگی آزادی اظہار رائے کی جنگ لڑتا رہا، میڈیا کی آزادی کی جد و جہد کرتا رہا، لیکن اپنی میڈیا سے وابستہ افراد نے شہید ارشد شریف کی بیوہ کی کردار کشی کی۔ ناظرین، جب پچھلے ماہ ارشد شریف کی اہلیہ سمیہ ارشد کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو غریدہ فاروقی نے ان پر یہ الزام لگایا کہ سمیہ ارشد اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل نے عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ گھڑا ہے۔ لیکن ناظرین، جب عدالتی حکم نامہ سامنے آیا تو غریدہ فاروقی کو منہ کی کھانا پڑی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خود کو سینئر صحافی اور اینکر پرسن کہلانے والی غریدہ فاروقی نے شہید ارشد شریف کی شہادت پر سیاست کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین، جب ارشد شریف پاکستان میں لائف تھریٹ کی وجہ سے پشاور ایئرپورٹ سے دبئی گئے تھے تو غریدہ فاروقی نے اپنی ٹویٹ میں ہی ارشد شریف کو ایک بزدل اور فرار صحافی بھی قرار دیا تھا۔ ناظرین، شہادت کو ایک سال گزرنے کے باوجود ارشد شریف کو انصاف نہ ملنے کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پورا میڈیا اور سینئر صحافی کہلانے والے نام نہاد لوگ آج بھی ارشد شریف کی فیملی کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، بلکہ شہید ارشد شریف کی فیملی کو زد و کوب کرنے اور ان پر تانے بازی سے بھی یہ میڈیا گریز نہیں کر رہا۔ ناظرین، ارشد شریف کو 23 اکتوبر 2022 کو کنیا میں شہید کیا گیا تھا۔ کنیا پولیس نے ارشد شریف کی گاڑی رکوا کر فائرنگ کی، جس پر ارشد شریف جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ایک سال گزر چکا ہے ارشد شریف کی شہادت کو، لیکن آج تک بھی اس کیس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہو سکی، غیر جانبدار انکوائری نہیں ہو سکی۔ ارشد شریف کی بوڑھی والدہ، ان کی دونوں بیویاں انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں، لیکن انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا۔ 12 مہینے گزرنے کے باوجود بھی ارشد شریف کی جو قاتل ہیں سامنے نہیں آ سکے ہیں، پکڑے نہیں جا سکے ہیں۔ صرف یہ بات کر کے یہ پوری پاکستانی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ارشد شریف کو کنیا پولیس نے سیکیورٹی رسک سمجھتے ہوئے موت کے گھاٹ اتارا، لیکن آج تک یہ بات سامنے نہیں آ سکی کہ ارشد شریف جیسے محب وطن پاکستانی کو آخر اپنا ملک چھوڑ کر باہر کیوں جانا پڑا تھا۔ ارشد شریف جو ایک شہیدوں کے خاندان سے ہی تعلق رکھتا تھا، اس کا بھائی پاکستان کے لیے جان قربان کر چکا تھا، ارشد شریف کو پاکستان میں آخر خطرہ تھا تو کس سے تھا؟ کیوں ارشد شریف اپنی جان بچا کر پشاور ایئرپورٹ سے دبئی گیا؟ دبئی سے ارشد شریف کو کیوں آخر کنیا جانا پڑا؟ ارشد شریف کے قتل سے پہلے اس کو برہنہ کر کے تشدد کس نے کروایا، کیوں کروایا، وجہ کیا بنی، اور اس تشدد کی ویڈیو کیسے حسین نواز اور مریم نواز تک پہنچی؟ ناظرین، یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے تانے بانے مریم نواز اور شریف فیملی سے ہی ملتے ہیں۔ ناظرین، ایک بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ شریف خاندان اور کرپٹ لوگوں کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والے ارشد شریف کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن ان کی بیوہ، بوڑھی والدہ اور خاندان کو کیوں تختہ مشق بنایا جاتا رہا ہے؟ ارشد شریف کی بیوہ جویریہ ارشد کا آج دیا گیا بیان آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ آج صحافی برادری کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ اگر آج صحافتی تنظیموں نے ایسے کرداروں کے خلاف آواز نہ اٹھائی جو شہید ارشد شریف کی فیملی کی کردار کشی میں ملوث ہیں، تو یقین جانیں
کہ پاکستان کے کسی ایک صحافی کے گھر والوں کی عزت یقینی طور پر مستقبل میں کسی بھی صورت محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ جب تک یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے باقی دنیا سے لڑ جائیں گے تو آپ غلطی پر ہوتے ہیں۔ آپ کی طاقت آپ کی برادری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو صحافی برادری کی ایک طاقت ہے، اگر کبھی بھی زندگی میں کبھی ضرورت پڑے گی تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طریقے سے اب شہید ارشد شریف کی جو دونوں بیوائیں ہیں یا ان کی جو دونوں بیویاں ہیں یا ان کی جو بوڑھی والدہ ہے یا ان کی جو فیملی ہے، جس طریقے سے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، اور کس طریقے سے اتنی مضبوط صحافی برادری، بڑے بڑے نام پاکستان میں ہونے کے باوجود بھی کوئی ایک شخص بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک وہ انصاف کے دروازے کھٹکھٹا چکی ہیں، تھک چکی ہیں، پریشان ہو چکی ہیں، لیکن کسی بھی طور پر آج تک ارشد شریف کے قاتلوں کا نام سامنے نہیں آ سکا۔ اور بے شمار سوالات ہیں جو بحیثیت عام پاکستانی، بحیثیت ایک عام آدمی سب کے ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ آخر ارشد شریف پشاور ایئرپورٹ پر کیا کرنے گیا تھا؟ ارشد شریف کو آخر کیا سوجی کہ وہ پاکستان چھوڑ کر دبئی چلا گیا؟ اگر دبئی ہی جانا تھا تو اس کے بعد وہ کنیا کیا کرنے گیا؟ ان کی کیا کاروباری کوئی ڈیل تھی، کوئی بزنس ٹور تھا؟ کیا آخر اس کا وزٹ تھا؟ کون سا وزٹ ویزا تھا اس کا؟ یا کس بنیاد پر کیا کرنے، مقصد کیا تھا؟ اس کے بعد جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آئی تو یہ بھی سامنے آیا، بڑی خطرناک بات ہے کہ ارشد شریف کی جو لاش ہے یا جو نعش ہے، اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے، اس پر واقعی تشدد کے نشانات ہیں۔ تو وہ کیا اگر سیکورٹی رسک کی بنیاد پر ایک فائر کر کے، 2 فائر کر کے ان کو شہید کیا گیا، تو پھر تشدد سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر تانے بانے جوڑے جائیں تو بہت خوفناک چیزیں سامنے آتی ہیں، اور انسان سوچتا چلا جاتا ہے کہ کیا واقعی بہت زیادہ پلاننگ کر کے، بہت زیادہ چیزوں کو باندھ کر، اور اس کے پیچھے بہت بڑا کوئی مائنڈ کام کر رہا تھا جس کو ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاریخ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، لیکن تاریخ کو یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ اپنے دور میں سچائی کے ساتھ کھڑے تھے یا برائی کے ساتھ کھڑے تھے۔ اسی طریقے سے شہید ارشد شریف جو جانے والا تھا وہ تو آخر چلا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے دوسرے جہاں بھی درجات بلند رکھے، اور ان کی جو فیملی ہے ان کے لیے بھی ہماری دعائیں ہیں، ہماری دوائیں بھی، ہم سپورٹ کرتے ہیں، ان کی آواز بنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بحیثیت ایک عام پاکستانی کہ دوسری جو ہماری صحافی برادری ہے ان کے کان پر بھی جو رنگے، اور جو بے گناہ ہیں یا ان کے گھر والے ہیں، جو ان کی بوڑھی تڑپتی ہوئی ماں ہیں، آخر ان کو جو انصاف کی تلاش میں ٹھوکریں کھا رہی ہیں، اعلیٰ عدلیہ کی اور جو مختلف کورٹس ہیں ان کے چکر کاٹ کاٹ کر وہ تھک چکے ہیں، لیکن نہ کوئی سنوائی ہے، نہ کوئی کیس اختتام تک پہنچتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی تفتیش جاری ہے، نہ ہی وہ اس کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ بالکل غیر مطمئن ہیں، اور ان کی زندگی میں جو پہلے کی طرح سکون یا استحکام تھا، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ استحکام اور صبر دوبارہ ان کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، سب سے زیادہ دکھ کی بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ بحیثیت ایک صحافی بھی، کہ ہماری جو صحافی برادری ہے وہ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ اگر بات کرتے ہیں تو کارنر میٹنگ کرتے ہیں، خاموشی سے چیمگوئیاں ہو سکتی ہیں، کانا پھوسی ہو سکتی ہے، لیکن کسی بھی ایک فورم پر، کسی بھی ایک ایسے پلیٹ فارم پر ان کی آواز کو اعلیٰ عدلیہ تک، بین الاقوامی فورم تک، جو ہے عالمی عدالت انصاف تک پہنچانے کی کسی نے نہ کوشش کی ہے، اور اگر کوئی کوشش کرنا چاہتا بھی ہے تو دوسرے صحافی بھائی اس کو سمجھاتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اس کام میں پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے کسی کا جو معاملہ ہے اپنے سر پر ڈلوانے کی، آپ خاموشی سے اپنی زندگی جیے۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں بڑی بڑی تنظیمیں موجود ہیں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ اس وقت نمائندہ سب سے بڑی جماعت ہے صحافیوں کی، سب سے بڑی تنظیم ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، جس کو ہم PFUJ کہتے ہیں، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے صحافیوں کا۔ پاکستان کی جتنے بھی پریس کلب کے صحافی ہیں مختلف شہروں سے، سارے اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اور یہ بڑی طاقتور تنظیم ہے، لیکن یہ خاموش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب یونین آف جرنلسٹ ہے PUJ، اس میں بھی بڑے بڑے عہدیداران کے نام سامنے آتے ہیں، لیکن وہ بھی خاموش ہے فی الحال، اس کے عہدیداران بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس طریقے سے کراچی پریس کلب ہے، اسی طریقے سے جو اسلام آباد کا نیشنل پریس کلب کہلاتا ہے اسلام آباد، اس طریقے سے لاہور
پریس کلب پاکستان کا سب سے بڑا مضبوط ایک ادارہ ہے جو صحافی نمائندوں کی ایک بڑی مضبوط تنظیم ہے، لیکن لاہور پریس کلب بھی خاموش ہے ایز یوزول۔ جب اس کی برسی ہوئی شہید ارشد شریف کی، 2-4 تقریریں ہوئیں، 2-4 تصویریں لگیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں آ گئیں، تو بس اتنا ہی کہ اظہار یکجہتی کے طور پر، لیکن کوئی بھی سنجیدہ گفتگو نہیں ہو سکی کہ آخر ارشد شریف کے قاتل کون ہے، یا اس کے جو کیس میں پروسیڈنگ کہاں تک پہنچی۔ کوئی سنجیدہ بنیادوں پر سنجیدہ حقائق سامنے نہیں آ سکے، نہ ہی لائے جا سکے۔ بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری صحافی برادری کو حقیقتاً سوچنا پڑے گا کہ صحافت کا مطلب کیا ہے اور بحیثیت صحافی ان کا کیا کردار رہا ہے۔ امید ہے کہ جو میں شاید الفاظ کے احتیاطاً چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں، الفاظ کے چناؤ سے شاید اپنا مدعا آپ تک پہنچانے کی جو میں نے کوشش کی ہے، شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکا ہوں۔ آپ میری بات سمجھے ہیں یا نہیں، نیچے موجود کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم ضرور پہنچائیے گا، اور اس امید کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے۔ دوستو، پاکستان سٹوریز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مجھ کامران خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔